بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس اور بڑی دھماکے دار خبروں کے ساتھ۔ عمران خان نے انقلاب کی کال دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب صرف غور اس بات پر ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا پہلے دیا جائے یا ملک گیر احتجاج پہلے شروع کیا جائے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے ہم آپ سے آج خصوصی گفتگو کریں گے اور ایسی خبریں شیئر کریں گے جو اس سے پہلے کسی بھی طرف سے سامنے نہیں آئیں۔ انقلاب کی بات میرے اور آپ جیسے لوگ کرتے رہتے تھے، لیکن آج جو انقلاب کی بات کی ہے وہ اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کی ہے، مرکزی جنرل سیکرٹری اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں عمر ایوب نے کی ہے۔ وہ کس حوالے سے انہوں نے بات کی اور جو خط لکھا جائے گا انقلاب کی آخری کال دینے سے پہلے، اتمام حجت کے لیے بڑے فیصلے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو آخری خط لکھا جائے گا۔ وہ خط کا کیا معاملہ ہے وہ بھی آج آپ کو ہم بتائیں گے۔ خبریں آج ناظرین بہت سی ہیں، اس لیے ایک تو ہے کہ صنم جاوید کا بار بار جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ کبھی انہیں میاں والی لے جاتے ہیں، کبھی گجرانوالہ لے جاتے ہیں، کبھی لاہور کے ایک تھانے میں، کبھی دوسرے تھانے میں، اور پچھلے دنوں 4 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا گجرانوالہ پولیس کو، اور آج ایک بار پھر مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے مزید 4 روز کے لیے۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جوڈیشل ریمانڈ بھی نہیں دے رہے، جسمانی ریمانڈ دے رہے ہیں۔ اتنا ظلم، اتنی بار ریمانڈ تو ناظرین شاید عافیہ صدیقی کا بھی نہیں دیا گیا جتنا پنجاب کی اس بیٹی کا، لاہور کی اس بیٹی کا بار بار جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے اور پنجاب کے مختلف تھانوں میں گھما کر، پریزنر وین میں بٹھا کر ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ان کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، ان پولیس والوں کے اور ان حکومت والوں کے، کہ ایک سیاسی کارکن ہونا اور کسی لیڈر کا دیوانہ ہونا اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ جو سلوک صنم جاوید سے اور پی ٹی آئی کی دوسری خواتین رہنماؤں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ تفصیل بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ چینی کی قیمت بڑھانے کی تیاری کر لی گئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹ کی آج اجازت دے دی ہے۔ کافی دن ڈرامہ کیا جاتا رہا کہ آج جناب فلاں کمیٹی نے اجازت دے دی ہے، وزیر اعظم نے منع کر دیا ہے، آج وزیر اعظم نے روک دیا ہے، آج وزیر اعظم نے اس حوالے سے سختی سے منع کر دیا ہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ سارے ڈرامے کیے جاتے رہے اور آج آخر کار ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ رانا تنویر جو ان کا خاص الخاص وزیر ہے، اس کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے جو شوگر ملز کی نمائندہ کمیٹی تھی اس سے مذاکرات کیے۔ اس مذاکرات کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور ابھی یہ شروعات ہے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لاہور جو ہائی کورٹ نے حتیٰ کہ عزت کا جو نیا قانون پاس کیا گیا ہے اس کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی اسے خلاف قانون، خلاف آئین قرار دینے کے لیے اس پر اعتراض دور کر کے سماعت کے لیے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کل اس کی سماعت کا امکان ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے ناظرین۔ اس حوالے سے آج اس قانون کو باقاعدہ نفاذ عمل میں آ گیا ہے۔ یہ قانون کیا ہے، اس کے اہم چیدہ نکات کیا ہیں، یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں ٹریبیونل جج تبدیل کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے، یعنی جو انہوں نے فارم 47 والی دھاندلی کی ہوئی ہے اس کا تحفظ بھی پورا کیا جا رہا ہے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا جا رہا عمران خان کے لیے آئینی اور قانونی جنگ لڑنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے انقلاب کی کال دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کال دینے سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا ناظرین کہ پچھلے دنوں عوامی لیگ، شیخ مجیب الرحمان اور جنرل یحییٰ خان کے حوالے سے ایک بحث چلی اس ملک میں، ایک ویڈیو چلی، ایک ٹویٹ چلا، اور جب معاملہ گرم ہو گیا تو اس خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اور پسپائی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انتقامی کارروائیاں ویسے ہی جاری ہیں۔ آج پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے خلاف
بلوچستان میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آتا، لیکن ان کے اپنے جو لچھن کیا ہیں کہ یہ خود تو مذاکرات کی میز کی طرف آنے والے تمام راستے بند کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پلٹ کر وار کرے اور اس ملک سے پھر جمہوریت کا ہی بوریا بستر گول ہو جائے، اور معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے عمران خان نے انقلاب کی کال دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ انقلاب کی کال کہاں سے آئے گی اور کون دے گا، یہ تفصیل کس نے بتائی ہے، یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ کے لیے خصوصی طور پر لے کر آئے ہیں ناظرین۔ اس سے پہلے عمران خان ایک خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو مذاکرات کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ پہلے صنم جاوید والی خبر سن لیں، پھر انقلاب کی جو کال والی بات ہے اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کو آج گجرانوالہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ فاضل جج نے صنم جاوید کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اندازہ لگائیں ناظرین، اس موقع پر پولیس کے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آئے۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کو تھانہ کینٹ گجرانوالہ میں درج مقدمہ میں گرفتار کیا گیا ہے، اور لیپ ٹاپ سمیت دیگر اشیاء کی برآمدگی کے لیے پولیس گزشتہ روز انہیں لاہور لے کر آئی تھی۔ ان کو پریزنرز وین میں پولیس موبائلز کے ہمراہ لاہور کے علاقے اچھرا میں ان کی رہائش گاہ پر لایا گیا تھا۔ یہ ناظرین کس طریقے سے پریشان اور ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے اور کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ یہ مذاکرات والا ان کا کوئی لچھن ہے اگر تو پھر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ورنہ اس حوالے سے کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ ان کا مذاکرات کرنے کا اپنا بھی موڈ نہیں ہے۔ آج جو گفتگو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، سرگودا پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور وکیل بابر اعوان کو اس انسداد دہشت گردی عدالت میں جانے سے روک دیا۔ دونوں رہنما 9 مئی واقعات کے کیس میں اے ٹی سی عدالت میں پیش ہونے جا رہے تھے۔ عدالت کی جانب سے آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان تھا۔ عمر ایوب کے خلاف 9 مئی کے مقدمہ پر آج انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ فیصلہ عمر ایوب کی عدم پیشی کے باعث تاخیر کا شکار رہا، یعنی خود ہی نہیں جانے دیتے اور پھر خود ہی الزام لگاتے ہیں کہ جناب آپ پیش نہیں ہوئے، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر۔ یہ ناظرین صورتحال ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے اطراف میں پولیس نے عمر ایوب اور وکیل بابر اعوان کو پیشی سے روکا ہوا تھا۔ عدالت جانے سے روکنے پر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ عدالت میں جانے سے روکنا غیر آئینی ہے، پولیس عدالت پر فائرنگ کرنے والوں کو پکڑ نہیں سکتی، ہمیں روکا جا رہا ہے، ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پر بابر اعوان نے کہا کہ آج معزز عدالت کے جج نے ہمارے کیسوں پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ دینا تھا، کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں انصاف نہ ملے۔ واضح رہے کہ عمر ایوب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے میاں والی میں مقدمہ درج ہے، تاہم گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت میں عمر ایوب کے وکیل بابر اعوان نے کیس سے متعلق دلائل دیے تھے، جس پر عدالت کو آج فیصلہ سنانا تھا۔ ناظرین، گندم اسکینڈل میں شہباز شریف اور محسن نقوی براہ راست ملوث ہیں، ایسا کہنا ہے عمر ایوب کا۔ سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا
کہ انقلاب نزدیک ہے، حکمرانوں کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، قوم عمران خان کی کال کا انتظار کرے۔ اب ناظرین آپ دیکھ لیں کہ کتنے دھیمے مزاج کا لیڈر ہے، اپوزیشن لیڈر ہے پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں، اب اس نے بھی انقلاب کی بات شروع کر دی ہے۔ اب انقلاب کا لفظ زبان زد عام ہو گیا ہے، ہر دل میں، ہر دماغ میں اب ایک ہی لفظ کی گونج ہے اور وہ ہے انقلاب، کیونکہ دیگر تمام راستے کا آئین اور قانون کے بالادستی والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کارکنوں کے لیے بھی، پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے بھی، کہ وہ جمہوری انداز میں ووٹ کے تحت اور عدالتوں کے ذریعے اور قانون کے ذریعے اپنا حق مانگیں یا اپنا حق حاصل کریں۔ تو ناظرین قوم کو عمر ایوب نے کہا کہ انقلاب نزدیک ہے، حکمرانوں کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، قوم عمران خان کی کال کا انتظار کرے۔ قریب ترین لیڈر ہیں عمران خان کے اور ان سے جیل میں ملنے جاتے رہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کا وقت قریب آ گیا ہے، حکمرانوں کی رخصتی بھی قریب ہے اور قوم عمران خان کی کال کا انتظار کرے۔ گندم اسکینڈل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور محسن نقوی براہ راست ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں خوفناک اضافہ کر دیا گیا ہے، بجٹ میں خوفناک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ بابر امان نے کہا کہ حکمران آج اتنا ظلم کریں جتنا کل برداشت کر سکیں، پاکستان میں چند لوگ ملک کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں، ہمیں بھارت سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان لوگوں سے ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لیں۔ تو ناظرین ایک طرف جو گندم اسکینڈل ہے اس کی باز گشت ابھی ختم نہیں ہوئی، تو اب چینی اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے جو نئی واردات ڈالی گئی ہے وہ فلور ملز کو مزید لوٹ مار کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آج فلور ملز نے ایک نیا بچہ سکا آرڈیننس جاری کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج سے ہم نے پنجاب میں گندم خریداری کا پیمانہ تبدیل کر دیا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے یہ آپ سنیں کہ جو پنجاب میں قبل ازیں جو گندم کی خریداری ہے وہ 40 من کے حساب 40 کلو گرام فی من کے حساب سے 2.5 من کی جو بوری ہے وہ 100 کلو گرام کی کے حساب سے خریداری کی جاتی تھی، لیکن اب پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے گندم خریداری کا پیمانہ تبدیل کر دیا ہے اور فی من کی بجائے 102 کلو کی بوری کا یعنی 100 کلو کی بوری کی بجائے 102 کلو کی بوری کے مطابق خریداری شروع کی جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انہوں نے ریٹ 4000 کی بجائے 3000 یا 2800 کر دیا ہے، اب 200-300 روپے 400 روپے کا اس پر مزید سمجھ لیں کہ اس پہ کٹوتی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے یک طرفہ فیصلہ سنا دیا ہے، کیونکہ یہ حکومت کے چہیتے ہیں فلور ملز والے، شوگر ملز والے، اس لیے یہ من مرضی کر رہے ہیں، ان کے اپنے پیمانے حالانکہ اوزان و پیمائش حکومت کا محکمہ ہے، یہ فیصلہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ فلور ملز ایسوسی ایشن نے اپنے طور پر جاری کر دیا ہے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے کہا ہے کہ گندم خریداری کی فی من قیمت کے طریقہ کار کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ بیوپاری فلور ملز کو محکمہ خوراک پنجاب والے باردانہ میں گندم سپلائی کرنے کے پابند ہوں گے، یعنی وہ باردانہ بھی وہی ہوگا، یعنی جو سرکار کو خریداری انہوں نے دینی تھی وہ کہتے ہیں کہ اسی انداز میں آپ ہمیں خریداری دیں، لیکن سرکار کو آپ نے 4000 میں بیچنی تھی، ہمیں 3000 یا 2800 میں بیچیں اور اس پر 2 کلو کی کٹوتی بھی کروائیں۔ دیکھیں ناظرین کتنا ظلم ہے، اور یہ کس کے زمانے میں ہو رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زمانے میں ہو رہا ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے زمانے میں ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوری دور ہے۔ یہ جمہوری دور نہیں، یہ آمرانہ دور ہے، غریب کے لیے آمرانہ ہے، امیروں کے لیے جمہوری ہے۔ ناظرین
انہوں نے کہا کہ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں 102 کلو کا نظام رائج ہے۔ بیوپاریوں سے خریدی گئی گندم میں کنکر، مٹی، ناقص معیار کے سبب ملز مالکان کو نقصان ہوتا ہے۔ نئے طریقہ کار کے بعد اب فلور ملز اسی تناسب سے آٹا کی قیمت کا تعین بھی کریں گے۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آٹا اب یہ مزید مہنگا کریں گے، کس طریقے سے یہ آپ بہانے بنا کر آٹا مہنگا کریں گے۔ گندم انہوں نے سستی خرید لی ہے اور اب آٹا مہنگا کرنے کے لیے مختلف عذرے لنگ تراشے جا رہے ہیں۔ صدر انجمن آڑتیان غلہ منڈی پنجاب رائے احسان نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ فلور ملز ایسوسی ایشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ پنجاب کے گندم بیوپاری موجودہ رائج طریقہ کار کے مطابق ہی گندم فروخت کریں گے۔ 75 سالوں سے جو طریقہ، بلکہ کئی 100 سالوں سے جو طریقہ رائج ہے اسے تبدیل کیا جا رہا ہے اور یک طرفہ فیصلے، یک طرفہ طور پر ہر چیز اپنی مرضی سے کی جا رہی ہے۔ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے ناظرین، اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صبر کی توفیق اور صبر و استقامت سے کام لینے کی توفیق دے، ورنہ انہوں نے تو جینا دو بھر کر دیا ہے، شریف آدمی کا، غریب آدمی کا، محب وطن لوگوں کا۔ اور اب سن لیں ناظرین، حکومت کی 1,50,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت۔ حکومت نے 1,50,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار کی طرف سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حکومت اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر رانا تنویر حسین نے کہا کہ چینی کی دستیابی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایکس ملز چینی کی قیمت میں کسی صورت اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کی تمام زیر التوا ادائیگیاں ترجیحی بنیادوں پر ادا کی جائیں گی۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ چینی کی قیمت اور مارکیٹ استحکام کا 15 روز میں دوبارہ جائزہ لے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مستقبل میں چینی کی برآمد کا آپشن چینی کی قیمت اور اسٹاک سے منسلک ہوگا۔ واضح رہے کہ شوگر ملز مالکان نے 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی برآمد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک طرف بڑے پیمانے پر اسمگلنگ بھی جاری ہے اور 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی ان کے پاس اسٹور پڑی ہے، اور یہ 100 روپے سے چینی کی قیمت بڑھا کر 140 روپے تک لے گئے ہیں کہ جناب چینی کی قلت ہے، اور جب برآمد کرنے کا موقع آتا ہے تو ان کے لیے 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی ان کے پاس سپیر پڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں سرمایہ دار کا راج ہے اور غریب آدمی کے لیے جینا دو بھر کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف اپنے ملک کے جو لیڈر ہیں عمران خان ہے، اس سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتاری ڈالی جا رہی ہے عمران خان کی بھی اور اس کے کارکنوں کی بھی۔ اور دوسری طرف انڈیا سے یہ خبر آئی ہے کہ مودی کی کابینہ میں ایک مسلمان بھی شامل نہیں ہے، اور اس کابینہ کو اس کابینہ کے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے فوری بعد میاں نواز شریف نے بھی مودی کو آج مبارکباد دے دی ہے وزیر اعظم کی ہیٹرک مکمل کرنے کی، اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مبارکباد بھیجی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ انڈیا میں جو مسلمان پچھلی دفعہ 24 MNA منتخب ہوئے تھے، اس دفعہ 22 منتخب ہوئے ہیں، اور پوری کابینہ میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے کو مبارکباد کے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، اور اپنے ملک میں جمہوری جدوجہد کرنے والے کو پابند سلاسل کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے، جاتے جاتے ہم IMF کے حوالے سے خبر تازہ ترین آپ کو دیتے چلیں کہ اس نے بھی مزید رعایتیں دینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ بہت سے ایسے امور جن پر ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا، ان کی تھوڑی سی گفتگو سن لیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر
انکم ٹیکس ریٹ پر پاکستان اور آئی ایم ایف میں ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا، جبکہ زراعت اور ہیلتھ سیکٹر پر 10% سیلز ٹیکس پر بھی فریقین میں عدم اتفاق ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی طرف سے 1,00,000 روپے ماہانہ پنشنز پر ٹیکس لگانے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ صوبائی اور وفاقی ٹیکسز میں ہم آہنگی کے لیے قومی ٹیکس اتھارٹی بھی قائم کی جا رہی ہے۔ ایک اور بڑی ناظرین خبر یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے پر ٹیکس لگانے پر بھی پیش رفت جاری ہے، اور آئی ایم ایف نے اگلے قرض پروگرام کی شرائط کو بجٹ کا حصہ بنا کر پارلیمنٹ سے منظوری کی شرط بھی عائد کر دی ہے، اور آئی ایم ایف نے اپنے مطالبات میں کوئی رعایت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہی بجٹ آئے گا مہنگائی جو ہے وہ راکٹ کی سپیڈ سے اوپر جائے گی، چینی بھی مہنگی ہو جائے گی، آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا، اور جو روپیہ ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا، ڈالر کی قیمت بڑھنے لگ جائے گی۔ ڈالر کی قیمت میں آئی ایم ایف 40 روپے کمی بڑھا، ڈالر کی قیمت میں 40 روپے اضافہ مانگ رہا ہے، اور یہ 10 روپے اضافہ دینے پر تیار ہو چکے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر اب 300 کو کراس کر سکتا ہے کسی بھی وقت۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔